الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. لگاتار اللہ کے فضل و کرم سے کتاب الایمان یا اصول ایمان کی شرح آپ کے سامنے کی جاتی ہے. آج جو ہمارا موضوع ہے بڑا ہی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی خصلتیں جن کے اندر ایمان کی مٹھاس، چاشنی اور شیرینی ہوتی ہے، ان خصلتوں کا ذکر آج آپ کے سامنے کیا جائے گا. مصنف فرماتے ہیں ذکر الخصال لطیفیہ حلاوت الایمان، ان خصلتوں کا ذکر اور بیان جن میں ایمان کی چاشنی اور مٹھاس ہوتی ہے. اس کے تحت انہوں نے دو حدیث سے بیان کی ہیں. فرماتے ہیں وَلَهُمَا عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ولہما یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خادم رسول ہیں. ہجرت سے لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور آپ انہیں ذوالأذنین کہا کرتے تھے، جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث ہے. اور آپ کے ساتھ انہوں نے تمام جنگوں کے اندر شرکت فرمائی. آپ کی وفات کے بعد بھی بہت ساری جنگوں میں انہوں نے شرکت کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے باقاعدہ دعا فرمائی تھی، اللہم اکثر مالہ ولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین تو ان کے مال میں زیادتی فرما، یعنی مال زیادہ عطا کر، اولاد زیادہ عطا کر، اور جو کچھ انہیں اللہ تعالیٰ تو دے اس کے اندر برکت عطا فرما. ہمارے نبی نے ان کے لیے باقاعدہ دعا فرمائی تھی. تو آپ کے مال میں، آپ کی اولاد میں، تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ برکت عطا فرمائی، لمبی عمر عطا فرمائی. سن 91 یا 93 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی اور بصرہ میں وفات پانے والوں میں یعنی سب سے آخری صحابی ہیں. بصرہ میں صحابہ کے اندر وفات پانے والوں میں سب سے آخری صحابی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعد میں انہوں نے بصرہ کو اپنا مسکن بنا لیا تھا اور یہیں ان کی وفات ہوئی تھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو یہ حدیث انہی سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ، تین چیزیں جس کے اندر ہو گئیں وجد بہن حلاوت الایمان، ان تین چیزوں سے ایمان کی چاشنی اسے مل جائے گی. ایمان کی بھی مٹھاس ہوتی ہے، ایمان کی بھی شیرینی اور چاشنی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. وہ آدمی ایمان کا مزہ پا لیا جو اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گیا رب کی حیثیت سے، اور اسلام سے دین کی حیثیت سے راضی ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کی حیثیت سے راضی ہو گیا. وہ ایمان کا مزہ پا لیا، ایمان کی چاشنی اسے مل گئی. تو اس سے معلوم ہوا ان دونوں حدیثوں سے کہ ایمان کی بھی مٹھاس ہوتی ہے. جیسے بہت ساری چیزوں کی مٹھاس ہوتی ہے، کھانے پینے کی چیزوں مٹھاس ہوتی ہے، ایسے ایمان کی بھی مٹھاس ہوتی ہے. کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی مٹھاس انسان اپنی زبان سے لگاتا ہے، اور ایمان کی مٹھاس کا اندازہ انسان دل سے کرتا ہے. اگر انسان بیمار ہو، صحت مند نہ ہو، بیماریاں ہوں اس کے پاس، تو پھر کھانے پینے میں اسے لذت نہیں ملتی ہے. انسان کو بخار ہے یا کوئی بھی بیماری ہے تو اسے کھانے پینے میں لذت نہیں ملتی. اگر وہ کھاتا بھی ہے تو صرف اور صرف اس لیے کہ تاکہ وہ زندہ رہ سکے، ورنہ اسے کھانے پینے میں مٹھاس نہیں ملتی. جب تک بیماری رہتی ڈاکٹر کہتا ہے کہ دوا کھانا تو کھانا کھانے کے بعد کھانا،
تو کھانا زبردستی کھاتا، مجبوری میں کھاتا، کیونکہ اسے دوا کھانی ہے، لیکن اسے کھانے کے اندر کوئی لذت نہیں ملتی ہے، کوئی مٹھاس نہیں ملتی اسے کھانے کے اندر، کیونکہ اس کے پاس بیماری ہے، مرض ہے۔ ایسے ہی جس دل کے اندر بیماری ہوتی ہے، جس دل کے اندر شکوک و شبہات ہوتے ہیں، جس دل کے اندر نفسانی شہوات کا تسلط ہوتا ہے، وہ انسان یا وہ دل ایمان کی لذت کو محسوس نہیں کرتا، کیونکہ وہ بیمار ہے، اس کا دل بیمار ہے۔ جیسے انسان مریض ہو تو ذائقہ نہیں ملتا کھانے کا، ایسے انسان کا دل اگر مریض ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اسے مٹھاس نہیں ملتی، بلکہ وہ مجبوری کے طور پر کرتا ہے، اسے ذائقہ کچھ نہیں ملتا۔ جیسے انسان مجبوری میں کھانا کھاتا ہے، ایسے انسان مجبوری میں اللہ رب العالمین کی بات کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اسے بوجھ لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت۔ لیکن اگر اس کے اندر ایمان ہے حقیقی معنوں میں، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بوجھ نہیں سمجھتا، بلکہ اسے لذت ملتی ہے، سرور ملتا ہے۔ جیسے انسان کو کھانے میں لذت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں اسے خوشی اور سرور ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ زبان کے ذائقے کے لیے بہت سارے ہوٹلوں کا چکر لگاتے ہیں، فلاں ہوٹل میں بہتر کھانا ملتا ہے، وہاں جائیں گے کھانے کے لیے۔ انسان سفر بھی کرتا ہے، کیوں؟ لذت کے لیے، زبان کی لذت کے لیے۔ اسی طریقے سے جس کے اندر حقیقی معنوں میں ایمان ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں اسے لذت ملتی، وہ بوجھ نہیں سمجھتا ان چیزوں کو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اپنے لیے خوشی محسوس کرتا ہے، اس کا انتظار رہتا ہے۔ ان جگہوں سے اسے خوشی ملتی ہے جہاں پر اللہ رب العالمین کی بات ہوتی ہے، مسجدوں سے اسے خوشی ملتی ہے، مسجدوں میں جاتا اللہ کی بات کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا اسے خوشی ملتی ہے۔ اگر قرآن کی تلاوت جس دن نہ کرے اسے بوجھ لگتا ہے وہ دن، اور کہتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں اچھی طریقے سے کی، کیونکہ اس کے دل کے اندر حقیقی معنوں میں ایمان ہے، وہ صحت مند انسان ہے دل کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے۔ تو اسی صورت میں ان تمام چیزوں کی اسے چاشنی ملتی، تو ایمان کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، اور جیسے کھانے پینے کی چیزوں میں ذائقہ ہوتا ہے۔ تو بڑی اہم حدیث ہے یہ، اسلام کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے، اور اس کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی وہ خصلتیں بیان کی جو اعلیٰ اور بلند ہیں، جن کے ذریعے سے انسان کو ایمان کی چاشنی ملتی۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بوجھ سمجھیں اور دنیا کو ترجیح دیں، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے۔ اس کے برعکس اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمیں لذت ملے، چاشنی ملے، خوشی ہو، اگر عبادت ہم نہ کر پائیں تو ہمیں افسوس ہو، ندامت ہو، تو آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے دل کے اندر ایمان باقی ہے۔ اگر ہم بوجھ سمجھیں باتوں کو اور دنیاوی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ترجیح دیں، نماز کا وقت ہو گیا لیکن نماز کے لیے ہم نہ جائیں، گھر ہی میں نماز یعنی وقت نکل جائے، مؤذن اذان دے نماز کے لیے آئیے، لیکن پھر بھی نماز کے لیے ہم نہ جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایمان کی کمی ہے۔ ہمیں ایمان کو تازہ کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، حدیثوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو اپنی عبادت اور اطاعت پر قائم رکھے۔ تو ایمان کے اندر بھی لذت اور چاشنی ہوتی ہے، جیسے دنیاوی کھانے پینے کی چیزوں میں ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 3 باتیں بیان فرمائی ہیں جس سے انسان کو ایمان کی لذت ملتی ہے۔ سب سے پہلی بات کیا فرمائی؟ ان یکون اللہ و رسولہ، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول احب الیہ، اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں، مما سواہما، ان دونوں کے علاوہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ سب سے زیادہ اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو۔ تو سب سے زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بنیاد ہے تمام محبتوں کی۔ جیسے اللہ پر ایمان تمام ایمان کی بنیاد ہے، ایسی اللہ تعالیٰ سے محبت تمام محبتوں کی بنیاد ہے۔ تو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ہمارے دل کے اندر محبت ہونی چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ہم پر احسان ہے، وہی سب کا خالق اور مالک ہے۔ تمام نعمتیں جو بھی ہمارے پاس ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، اللہ ہی مارنے اور جلانے والا، وہی ہماری ساری عبادتوں کا مستحق ہے۔ لہذا سب سے زیادہ
ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے ہمیں ملے گی؟ اللہ کے اسماء اور صفات میں معرفت سے، یعنی اللہ کے ناموں پر غور کریں، اس کی صفات پر غور کریں، اس کی جانکاری لیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی توحید سے ہمارے اندر محبت پیدا ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی نشانیاں دنیا کے اندر جو پائی جاتی ہیں، ان تمام نشانیوں میں غور و فکر کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ان تمام نعمتوں میں غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگی کہ اللہ رب العالمین کتنی نعمتیں اس نے ہمیں دے رکھی ہیں۔ اگر ان نعمتوں پر ہم غور کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگی۔ اللہ کی محبت ایک بندے کو دین پر قائم رکھتی ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے ان تمام چیزوں کو انجام دیتا ہے۔ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان تمام چیزوں سے اسے دور کر دیتا ہے۔ اگر واقعتاً اسے اللہ تعالیٰ سے سچی محبت ہے تو اللہ کے احکام کی پیروی کرتا ہے، اور اللہ نے جن چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے دوری اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سچی محبت اگر انسان کے اندر ہے تو سچی محبت انسان کو دین پر قائم رکھتی ہے۔ اللہ کے بعد نبی کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے، بلکہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر نبی سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ اگر نبی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بدرجہ اولیٰ اس کے اندر محبت ہونی چاہیے۔ جیسے نبی کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور اللہ کی اطاعت نبی کی اطاعت ہے، اسی طریقے سے نبی کی محبت اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، لیکن نبی سے سچی محبت ہونی چاہیے۔ صرف زبانی محبت نہیں، یا ایسی محبت نہیں جس کے اندر شرک اور غلو کی آمیزش ہو، بلکہ سچی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول سے سچی محبت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی پہچان کیا ہے؟ نبی کی اتباع کرنا ہے۔ اس سے پہلے مصنف نے نبی کے حقوق بیان کیے، اور ان میں سب سے اہم جو حق ہے نبی کی اتباع کرنا اور پیروی کرنا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کریں جس طریقے سے ہمارے نبی نے کیا ہے۔ نبی کا دفاع کیا جائے، نبی کی سنتوں کی نشر و اشاعت کی جائے، بدعات سے اجتناب کیا جائے، سنتوں کا اہتمام ہم کریں اور شرک سے دوری اختیار کریں، آپ کی سیرت کو پڑھیں، آپ کے اخلاق کو اپنائیں، آپ کی حالت زندگی کو ہم پڑھیں، آپ کے صحابہ سے محبت کریں۔ جن چیزوں سے ہمارے نبی نے محبت کیا ان سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، جن چیزوں سے نبی نفرت کی ان چیزوں سے ہمیں نفرت اور بغض اور عداوت ہونی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول سے محبت کی پہچان ہے، یہ محبت کی پہچان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول کی محبت یہ بھی دین کی بنیاد میں سے ایک اہم بنیاد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے انسان کو سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ اور اپنی بیوی سے، حتیٰ کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ۔ ایک انسان کی نظر میں یا اس کے نزدیک سب سے زیادہ اس کے نفس کی قیمت ہوتی ہے اور محبت ہوتی ہے۔ وہ کسی بھی صورت میں اپنی جان کو بچانا چاہتا ہے، سب سے زیادہ اسے اپنے نفس سے محبت ہوتی ہے۔ تو اس سے زیادہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ اور ایک مومن کے نزدیک اپنے نفس سے زیادہ دین اور ایمان عزیز ہوتا ہے۔ انسان کی جان چلی جائے لیکن دین اور ایمان کو انسان نہ چھوڑے، یہ سب سے زیادہ انسان کے دل کے اندر اسے محبت ہونی چاہیے۔ اس کا معیار کیا ہے؟ کیسے ہم جانیں گے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے زیادہ محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت ہے، دنیا سے زیادہ محبت ہے؟ جب دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے، اب اگر ہم اس میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کم ہے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو مقدم کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر سچی اللہ تعالیٰ کی محبت پائی جاتی ہے۔ یہ ایک ضابطہ ہے، ایک کسوٹی ہے کہ اگر ہم پرکھنا چاہیں کہ ہمیں اللہ سے زیادہ محبت ہے یا نبی سے زیادہ یا دنیا سے زیادہ محبت ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیے شادیاں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں انسان اگر معاشرے کو ترجیح دیتا ہے، اللہ کے رسول کی سنتوں کو پامال کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ کے رسول سے سچی محبت نہیں ہے، اس کے ایمان کے اندر نقص اور کمی ہے۔ یہی معاملہ ہر چیز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ معیار ہے کہ انسان کس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔
تو یہ پہلی چیز ہمارے نبی نے فرمائی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ آدمی انسان سے محبت کرتا ہے کس لیے؟ صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے۔ یعنی آپسی محبت کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے، یہ بنیاد ہونی چاہیے۔ دنیاوی منافع کا حصول صرف نہ ہو کہ انسان اگر کسی سے محبت کرتا صرف دنیا کے لیے، دین کے لیے نہیں کرتا، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دین اور دنیا دونوں کے لیے انسان کو ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے۔ جو بندے آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے دوستی اور دشمنی رکھتے ہیں، ایسے بندوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے آپ نے فرمایا ورجلان تحابا فی اللہ واجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، 2 ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی کرتے ہیں، یعنی ان سے محبت کی جو وصول ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، دنیاوی غرض و غایت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس بندے کے اندر دین سے دوری ہے، دین سے نفرت ہے، تو ایسی صورت میں اس سے اسی کی بقدر وہ بغض رکھتا ہے اور اسے نفرت کرتا ہے، اور اسے دین پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ہے مطلب اس کا۔ اور اگر وہ دین پر کاربند ہے، دین پر عمل پیرا ہے، تو اسے محبت کرتا ہے، اور جتنا زیادہ وہ دین سے دور ہے اسی کے بقدر اس سے اس کے دل کے اندر نفرت ہوتی ہے، یعنی ان چیزوں کو بھی ناپسند کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس آدمی سے بھی اس کے دل کے اندر پوری محبت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس کے دل کے اندر یا اس کے ہاں نافرمانی پائی جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہونی چاہیے، اور اللہ کے لیے نفرت ہمارے دل کے اندر دوسروں سے ہونی چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، بدعت و خرافات کرتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ ان چیزوں کو ناپسند کریں، اور ان چیزوں میں اس کا ساتھ نہ دیں، ان چیزوں میں اس سے محبت نہ کریں، بلکہ ہم اسے دین کی دعوت دیں، توحید کی دعوت دیں، اس کو سمجھائیں اور سکھائیں۔ اور اگر کوئی ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرتا ہے، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک مسلمان ہے، توحید ہے، سنت ہے، نمازوں کی پابندی ہے، تمام چیزیں ہیں، تو انسان اس سے زیادہ محبت کرے۔ تو انسان ایک مسلمان کے پاس جتنا دین ہوتا ہے اسی بقدر اسی سے محبت کی جاتی ہے، اور جس قدر وہ دین سے دور ہوتا ہے اسی طریقے سے اس سے انسان نفرت کرتا ہے۔ نفرت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یعنی اس کو دین کی دعوت نہ دیں، بلکہ ہم اسے دین بتائیں، سمجھائیں، اس کو دین کی دعوت دیں۔ اگر نہیں دیں گے تو کیسے وہ بری چیزوں کو چھوڑے گا؟ وہ اس لیے اسے دین کی دعوت دی جائے، اور جو گناہ کرتا ہے اس گناہ کی سنگینی اور خطرناکی اس کے سامنے بیان کیا جائے۔ یہ نہیں کہ خاموشی اختیار کر لیں، کیونکہ اگر کہیں گے تو ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ اگر یہ چیز آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے دنیا کے طور پر محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کا معیار اور ضابطہ اللہ کی محبت نہیں ہے۔ جہاں ہم نے یہ سوچ لیا کہ بھئی وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اگر یہ بتاؤں گا کہ بھئی یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، اگر ہم بتائیں گے تو ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ اگر یہ چیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے محبت دنیا کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر محبت ہوتی تو چونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف ہو رہا ہے، لہذا ہمیں اس کو نصیحت کرنا چاہیے، بتانا چاہیے۔ تو یہ ضابطہ اور معیار ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر یہ آ جائے کہ وہ ناراض ہو جائے گا اگر ہم اس کو حق بات بتائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری محبت کا معیار دین نہیں ہے۔ اور جب کسی بندے سے انسان محبت کرتا ہے تو اس کے بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں۔ انسان اس پر ظلم نہیں کرتا ہے، انسان اسے دھوکہ نہیں دیتا، اور اس طریقے سے انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اس کے لیے پسند کرتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اور اس طریقے سے اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، اور اس طریقے سے اس کے حقوق ادا کرتا ہے، اس کے سامنے تواضع اختیار کرتا ہے، اچھی گفتگو کرتا ہے، خندہ پیشانی سے اس سے ملتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ اس کو حقیر نہیں سمجھتا، اس کا مذاق نہیں اڑاتا، اسے حسد اور بغض نہیں کرتا، بلکہ اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اسے محبت کرتا ہے،
تو یہ تمام چیزیں محبت کے تقاضے اور پہچان ہوتے ہیں۔ تیسری چیز ہمارے نبی نے فرمائی یکرہ یعود الی الکفر، کہ وہ کفر میں واپس جانے کو ایسے ہی ناپسند سمجھتا ہو، اس کو ناگوار گزرتا ہو، بعد اذ انقذہ اللہ منہ، یعنی اس چیز کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے نکال دیا کفر سے، یعنی پہلے کفر میں تھا، وہ شرک میں تھا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا تھا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں تھا، اللہ نے اس کو نکال دیا، اسے توفیق دی کہ اس نے اسلام قبول کیا، دین قبول کیا اس نے، تو ایسے ہی کفر میں جانے کو دوبارہ ناپسند کرتا ہو، جیسے کما یکرہ ان یقذف فی النار، جیسے اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ اگر دنیا کے جو آگ ہے ظاہر بات ہے اس کے اندر جانے کو انسان ناپسند کرتا ہے، ایسے انسان کفر کو ناپسند کرے، کفر میں جانے کو ناپسند کرے، کیونکہ انسان کفر کے اندر جائے گا تو جہنم کی آگ کے اندر پھر ہو جائے، جہنم کی آگ کے اندر ہو جائے گا۔ تو جسے دنیا کی آگ کو ناپسند کرتا ہے ایسے ہی جہنم کو بھی ناپسند کرے، کفر کو، شرک کو ناپسند کرے، اور اس طریقے سے دین پر قائم رہے، دین سے اس کو محبت ہو۔ اور جب ایمان راسخ ہوتا ہے کسی کے دل کے اندر تو اس کو ایمان کی چاشنی ملتی ہے، اور دین کو چھوڑنے کو وہ گوارا نہیں کرتا، بلکہ اس کی طرف واپسی کو ناپسند کرتا ہے، اور کفر کو، نافرمانی کو، شرک کو، بدعت، خرافات کو، ان تمام چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، اور ان تمام چیزوں سے اس کے دل کے اندر نفرت ہوتی ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہمارے نبی نے یہاں فرمائی ہیں کہ تین چیزیں جس کے اندر پیدا ہوگی اس کے اندر ایمان کی چاشنی اسے مل جائے گی۔ دوسری حدیث صحیح بخاری ہی کی ہے اور انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اسے بھی مصنف نے یہاں پیش کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، یعنی کامل ایمان والا، حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے، اس کی والد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ تمام لوگوں میں اس کی بیوی ہے، بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، دنیا کی تمام چیزیں ہیں، مال و دولت ہے، کوٹھی ہے، پراپرٹیاں ہیں، جائیداد ہیں، تمام چیزیں ہیں، جب تک ان تمام چیزوں سے زیادہ انسان اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرے گا اس وقت تک اس کے دل کے اندر پکا ایمان نہیں ہو سکتا۔ اور یہ چیز کب پیدا ہوگی؟ جب انسان حقیقی معنوں میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو دنیا کی باتوں پر ترجیح دیتا ہے، دنیا کی باتوں پر ترجیح دیتا ہے، لوگوں کی باتوں پر ترجیح دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مقدم کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ باپ کسی چیز کا حکم دے، شریعت اس کے خلاف کہتی ہے، نبی کی حدیث اس کے خلاف کہتی ہے، اگر باپ کی بات کو مان لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان کے اندر نقص اور کمی ہے، اور اگر باپ کی بات کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے رسول کی بات کو مقدم کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایمان ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یہ بھی ایک پہچان ہے نبی سے محبت کی، کہ انسان کے دل کے اندر سب سے زیادہ نبی سے محبت ہونی چاہیے اللہ کے بعد، کیونکہ اللہ کی محبت بنیاد ہے، یہ اصل ہے، اس کے بعد نبی کی محبت، کیونکہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہمارے اوپر ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں کے اندر ایمان کی کچھ خصلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان پر قائم و دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کی خصلتوں کو ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی چاشنی ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔